والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. قابل قدر معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے. اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے بطور تمہید اور بطور مقدمہ انٹروڈکشن کی حیثیت رکھتا ہے، تعارف کی حیثیت. جس طرح سے سورج نکلتی ہے اس سے پہلے کچھ شعاعیں دنیا میں پڑتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا کو منور اور روشن کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان المعظم کے مہینہ کو رمضان المبارک کے لیے بطور تمہید بنایا اور اس مہینے کو خیر کثیر کا مہینہ بنایا ہے، بخشش والا مہینہ قرار دیا ہے، رحمتوں والا مہینہ قرار دیا ہے. غرضے کی بڑی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے. ہر اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت ہے. تاریخی روایات اور احادیث و آثار کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک خاص مہینہ بنایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اعمال ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عام دنوں کے مقابلے میں شعبان المعظم کے مہینے میں ایک ڈیفرنٹ طریقے پر، ایک الگ طریقے پر معاملہ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا روزہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے اتنا کسی اور میں نہیں رکھتے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور آخر کے ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنا بند کر دیتے تاکہ رمضان کی تیاری میں دشواری نہ ہو اور رمضان المبارک کے لیے آدمی پہلے سے قبر بستہ ہو جائے. رمضان المبارک پہ روزے رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام مہینوں میں دوسرے
دنوں میں آپ اعمال تو کرتے ہی تھے، اور آپ علیہ السلام جتنی عبادت کرتے تھے اور آپ کے جو معمولات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. نبی ہونے کے باوجود آپ کے لیے معافی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام صحابہ کو بتلانے کے لیے اور صحابہ کی تعلیم کے لیے، امت کو سکھلانے کے لیے آپ علیہ السلام کے یہ معمولات تھے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، آپ ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، آپ رات بھر تہجد میں نوافل میں گزار دیتے تھے. عام دنوں کے معمولات آپ کے ایسے تھے کہ آپ لمبی قرات کرتے تھے، کافی وقت قرآن کریم میں آپ صرف کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں لگاتے تھے. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. عام دنوں کے آپ کے معاملات تھے، لیکن جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کمر کو باندھ لیتے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا بھی معمول تھا، صحابہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو تلقین کرتے اور آپ کو بتلاتے یہ مہینہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے. ایک روایت میں حضرت عائشہ سے مروی ہے اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ تمہیں پتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بابرکتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے، اہمیت والا مہینہ ہے. اے عائشہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے، برکتوں والی رات. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر چل کر تشریف لاتے ہیں اور اتر کر اللہ تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، پکار لگاتے ہیں کہ اے میرے نافرمان بندو، اے میرے گنہگار بندو، اے میرے بندو جو مجھ سے غافل ہے، جو مسجدوں سے غافل ہے، جو عبادتوں سے غافل ہے، تم نے پوری زندگی گناہ کر لی، سال تم نے عبادتوں سے نافرمانی کر کے اور میرے حکموں کو چھوڑ کر گناہ کر کے تم نے زندگی ختم کر لی ہے. اے میرے بندو آج تم سب آ جاؤ، آج کی رات میں اسی لیے اس دنیا پر آیا ہوں اور اس آسمان پر آیا ہوں کہ آج میں تمہیں بخش دوں. کوئی ہے بخشش مانگنے والا مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی مغفرت فرما دوں. کوئی ہے مجھ سے بخشش کا سوال کرنے والا تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی ہے مجھ سے رزق میں کشادگی کا سوال کرنے والا. کوئی ہے ایسا جو پریشان ہو، معاملے کے اعتبار سے قرض میں مبتلا ہو، اس کے تجارت میں لاس ہو رہا ہو، وہ قرض کے اعتبار سے پریشان ہو، ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہو، گناہوں میں لطمت ہو. ہے کوئی ایسا بندہ وہ آ جائے اور آج میں اس کے تمام پریشانیوں کو صاف کر دوں گا اور اس کے تمام دکھ درد کو ختم کر دوں گا. میرے بزرگوں حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ بابرکت رات ہے، شب برات کی رات ہے، 15ویں رات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں. کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، تمام بایو ڈاٹا بنا کر کے، تمام بجٹ بنا کر کے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اتنا رزق اس کو دیا جائے گا، اس کی موت فلاں وقت پہ آئے گی، فلاں بچہ فلاں سال میں پیدا ہوگا. اسی شعبان المعظم کے مہینے میں اور بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ایمان میں نکاح فرمایا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مبارک مہینے میں انتقال فرمائے ہیں. بڑے بڑے صحابہ اس مبارک مہینے میں انتقال ہوئے. اللہ تبارک و تعالی یہ بخشش والا رات
کتابیں دے کر کے ہمیں یہ بتلایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی آپ نے خاص طور پر نام نہیں لیا کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے انسانو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے ایمان والوں، صرف ایمان والوں کو نہیں بلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق انسانوں کو بلایا ہے. کہا ہے کہ اے میرے بندو، اور اللہ کے بندے میں سب داخل ہے، ایمان والے بھی ہے، غیر ایمان والے بھی ہے، سب اس کے ضمن میں آتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر کے، شرک کر کے، بدعمالی کر کے، عبادتوں سے منہ موڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، قرآن کو چھوڑ کر، تعلیمات نبویہ کو چھوڑ کر، اور دین الہی کو چھوڑ کر، پیغامات الہی کو چھوڑ کر، غرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو. آج اللہ تعالیٰ ان تمام کو بخش دے گا. ایسی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس مہینے کے آنے میں، اور جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوگا، اور میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے تمہید ہے اور بطور مقدمہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شعبان المعظم میں آدمی رمضان المبارک کی تیاری کرے گا. صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس شعبان کے مہینے میں اپنے معاملات کو صاف کر لیتے تھے. اگر لین دین کا کوئی معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، کسی کا اپنے اوپر معاملہ ہے، مال ہے، امانت ہے، ان تمام چیزوں کو ادا کر دیتے، کاروبار سے فارغ ہو جاتے اور گھر بار سے فارغ ہو جاتے، عبادت کے لیے ہمہ گوش ہو جاتے اور اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے روزوں کا اہتمام کرتے، تلاوت کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے، استغفار کی کثرت کرتے اور رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کیا کرتے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے اور رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کرتے. جہاں ادھر اتنے سارے فضائل ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مبارک رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، ملک الموت کو بھی سارا بجٹ دے دیتے ہیں، اسرافیل کو بھی بجٹ دے دیتے ہیں اور سارے فیصلے فرماتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں 3 لوگوں کو چھوڑ کر. 3 لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. الگ الگ روایات میں الگ الگ طریقے پر انداز سے بیان کیا گیا ہے. شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، جو اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در کی مٹی چاٹتے ہیں، جو غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، مزاروں سے مانگتے ہیں، جسے اللہ نے بنایا ہے، جسے خود غسل دیا ہے، جسے 10 من مٹی کے اندر خود رکھا ہے، اسی بابا سے سر پٹکتے ہیں، اسی بابا سے اولاد مانگتے ہیں، اسی بابا سے ضرورت پوری کرواتے ہیں، اسی بابا سے قضائے حاجت پوری کرواتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے اولاد دے دے، بابا اس شعبان کے مہینے میں مجھے فلاں چیز عطا کریو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرہ برابر بھی شرک اگر کسی کے دل میں ہو، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کسی بھی حال میں معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ چاہے جو گناہ ہو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے اپنے فضل سے. اور
غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی معافی نہیں ہوتی، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والے ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی معافی نہیں ہوتی، سود کھانے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ الگ الگ روایات میں الگ الگ طریقے پر ذکر ہے۔ تو ایسے کچھ بدقسمت لوگ ہیں اور ایسے کچھ بدنصیب لوگ ہیں، قسمت کے مارے ہیں، جو اتنے بابرکت رات میں اللہ نے جس کو فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، جسے بابرکت والی رات اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی رات میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، اس رات میں کچھ بدنصیبوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس رات کے آنے سے پہلے بالکل تیار کر لیں، اور اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، اگر ہم شرک کی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو درست کر لے، اپنا عقیدہ صحیح کر لے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے، اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان لے، اپنے عقیدے کو بالکل پاک کر لے اور غیر اللہ کو ٹھکرا دے۔ اگر کوئی آدمی شرک کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کر لے پہلے ہی۔ اگر کوئی آدمی شراب کی بیماری میں مبتلا ہے، شراب جیسے خطرناک اور مہلک بیماری سے اگر کوئی آدمی جوجھ رہا ہے، اگر اس بیماری میں کوئی مبتلا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لے، سچے دل کے ساتھ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرے، اس رات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اگر کوئی آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اگر کوئی آدمی سود کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اگر کوئی آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا پاؤں پکڑے، ان سے معافی مانگے، ان سے توبہ استغفار کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کا خوب خیال رکھے۔ ماں باپ جب خیال رکھنے کا زمانہ ہے، باہر بدیش میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، نہ جانے کہاں رہتے ہیں، جوانی میں ماں باپ یاد نہیں آتے، ماں باپ جب دنیا میں رہتے ہیں تب ان کی قدر نہیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر سمجھ میں آتی ہے اور پھر کوسوں دور سے سفر کر کے آتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے وہ بھی ایک رسم بن گیا ہے، آج کے ایک رسم ہی بن گیا ہے کہ ماں باپ اگر چلے گئے تو کوسوں دور سے آتے ہیں سفر کر کے، روک کر کے رکھو۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی انتقال ہو جائے اسے جلد از جلد مٹی کے حوالے کر دو۔ جب تک آپ اسے رکھیں گے وہ مردہ آپ کو دعا دیتی رہے گی، آپ پر لعنت کرتی رہے گی کہ تو مجھے یہاں رکھ کر کے کیا کر رہا ہے، مجھے جلد حوالے کرو مٹی کے، میں اپنے خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، جو معاملہ ہے اس کا وہاں ختم ہوگا۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک الگ سما بن گیا ہے، یہ الگ طریقہ اور رسم بن گیا ہے کہ نہ جانے کتنے کتنے وقتوں تک رکھا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کا احترام، ان کی اہمیت، ان کی عظمت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کو ہمیں ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ ہے تو سمجھیں، نہ رہیں گے آپ ترس جائیں گے کہ شفقت کا ہاتھ کون ہے سر پہ پھیرنے والا، کوئی نہیں ہے۔ جب باپ چلا جاتا ہے تو انسان کی دنیا کھلے آسمان کی جیسے ہو جاتی ہے، کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، نہ اپنا نہ پرایا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کو سارے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، معاشرہ ساتھ ہوتا ہے، خاندان ساتھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب تک ماں باپ ہے ان کا ادب احترام کرے، ان کا خیال رکھے، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بدقسمت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ اور ایک روایت میں ہے 3 بار ماں کی اہمیت بیان کی گئی، قال امک قال امک قال امک ثم قال، پھر فرمایا کہ قال ابوک، تمہارا باپ۔ یہ اہمیت ہے ماں باپ کی۔ تو ایسے شخص کی بھی
اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے اس رات۔ اسی لیے میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل سر پر ہے، بالکل سر پر ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لو، کمر بستہ ہو جاؤ اور بالکل تیار کر لو۔ ہم جہاں اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اس مہینے میں عبادتیں کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، عبادتوں کی کثرت ہوتی ہے، استغفار کا اہتمام ہوتا ہے، نمازی لوگ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتے ہیں، سال کے ایک مہینے کے رمضانی مسلمان دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ میں نے بتایا ابھی کہ رمضان میں بھر جائیں گے لوگ، لیکن اس کا آغاز اور اس کی ابتدا اس مہینے سے ہونے لگتی ہے۔ 2-4 افراد 6 افراد اس جمعہ سے، پھر اگلے جمعہ سے، پھر اگلے جمعہ سے، حتیٰ کہ ایک رمضان کو پوری مسجد بھری ہوئی رہے گی، پوری مسجد بھری ہوئی رہے گی۔ جہاں ہمارا ایک طرف یہ معمول ہے، وہیں ہمارے معاشرے میں کچھ بدعات، کچھ رسومات، کچھ خرافات بھی ہے۔ قبرستانوں کو سجانا، چراغاں کرنا، 15 شعبان کو اہتمام سے منانا، حلوہ ملیدہ بنانا، قورمے بنانا، نہ جانے کیا کیا خرافات سب ہوتا ہے۔ عام دنوں میں کھانے کی عادت ہوتی نہیں ہے، لیکن اس رات میں بنائیں گے اہتمام کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، اہمیت کے ساتھ، اور فرض واجب نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ہے، اور اسے ضرورت سمجھ کر کے اور مستحب سمجھ کر کے کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی عمل کیا ہے اور خود بھی اہتمام کیا اس رات کا، اور صحابہ کو بھی بتلایا۔ خرافات سے بچا جائے، اگر قبرستان جانا ہو تو تنہا جائے اگر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی رات کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے حجرہ مبارکہ میں تھے تو آپ رات میں اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے، اور آپ وہاں جا کر کے آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے آپ نے دعائیں کی ہے، استغفار کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، آپ نے امت کے لیے بخشش چاہیے آپ نے۔ حضرت عائشہ پیچھے سے گئی اور جا کر کے دیکھا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عائشہ آج مبارک رات ہے، تو یہ رات اور یہ مہینہ ہم کمزور امت ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہم کمزور امت ہیں، ہم پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، ان کو وقت کافی ملا کرتا تھا، اور ان کے ادوار بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، لہذا اس امت کی عمریں بھی کم ہے، وقت بھی کم ہے، اور ہمارے پاس موقع بھی کم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہانے سے کچھ مواقع فراہم کیے ہیں۔ انہی میں سے یہ شعبان کا مہینہ ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں خوب فائدہ اٹھا لے، عبادت کی کثرت کر کے روزوں کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہے کہ اس رات میں صحابہ اس مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے مال کا حساب لگایا کرتے تھے، زکات نکالا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا تمام معاملات کا وہ حساب لگاتے تھے، قرض اگر ہو تو وہ دے دیا کرتے تھے۔ آدمی اپنے آپ کو تیار کر لے تاکہ بالکل کام سے بالکل فارغ ہو جائے اور رمضان المبارک کی طرف یکسو ہو جائے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی پابندی ہو، روزے کا اہتمام ہو، عبادت کی کثرت ہو، بالکل بھی روزہ نہ چھوڑا جائے، قیام اللیل ہو، تلاوت قرآن کریم اہتمام کے ساتھ آدمی کرے، ذکر و اذکار کرے اور صدقات نکالے، اور جہاں ضرورت مند ہے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی جائے،
معاشرے میں جو ضرورت مند افراد ہے، صحابہ کے بارے میں ہے کہ اس مہینے میں صحابہ خوب خرچ کیا کرتے تھے تاکہ معاشرے کے جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند طبقہ ہے، جو مسکین طبقہ ہے، ان کی بھی ضرورت پوری ہو، ان کی حاجت روائی ہو، ان کی بھی ضرورت پوری ہو سکے۔ لہذا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائے، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ رمضان کا مہینہ بالکل سامنے ہے، 3 شعبان ہو چکا ہے آج، اور اس کے بعد رمضان میں جوان طبقے، جو خاص طور پہ ہمارے جوان طبقہ ہے، اور آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس میں کمی کی جائے تو پھر پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ، مبارک مہینہ اور اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان کو اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مہینہ فرمایا ہے اور رمضان کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں بدعات و رسومات، خرافات اور غلط کام میں، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ لہذا جوان طبقہ رمضان مبارک کے روزے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرے۔ جو افراد، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، وہ آدمی ابھی سے اپنا علاج کروائے، اچھی اچھی غذائیں کھائے اور اپنے آپ کو طاقتور بنائے تاکہ رمضان میں روزے کا اہتمام کر سکے۔ جی علماء نے یہاں تک لکھا ہے، خوب کاجو کشمش بادام سب کھائے، صرف سمجھی کو ہی نہ کھلائے، خوب خود بھی کھائے اور روزے کے اہتمام کے لیے کھائے۔ علماء نے لکھا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جائے، روزے کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، اور آپس میں پڑوسیوں کا، معاشرے میں جو ضرورت مند افراد ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ افطاری خود بنائے، 2 لقمہ ادھر بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔